اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآنک وظائف چینل کی جانب سے حافظہ نبیلہ طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرے چینل کی ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہوں گی۔ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو چینل پر ہی مکمل دیکھیں۔ ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی ضرور کریں۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ آج کا وظیفہ بہت ہی آسان ہے، لیکن اگر اس کے فوائد، اس کے اثرات اور اس کے ثمرات کا ہمیں علم ہو جائے تو ہم لوگ ہمیشہ درود پاک کے ساتھ اسی کا ورد جاری رکھیں۔ ایک فطری بات ہے کہ جتنے بھی وظائف میں آپ کو بتاتی ہوں تو اس میں لازمی ہے کہ کم از کم 7 مرتبہ، 11 مرتبہ، 33 مرتبہ، 41 مرتبہ یا ایک تسبیح درود پاک کی اول و آخر آپ لازمی پڑھا کریں۔ جتنا وقت ملے اس حساب سے تعداد میں پڑھیں۔ تو آج کا وظیفہ ہے یا مہیمن، یا مہیمن، یہ اللہ پاک کا اسم مبارک ہے۔ اس کے اعداد 145 ہیں اور بزرگان دین بتا گئے ہیں کہ اس اسم پاک کے بڑے پوشیدہ اسرار ہیں، اسرار و رموز ہیں۔ یہ ایسا اسم پاک ہے کہ اس کے ورد سے بڑا دشمن بھی آپ کے سامنے زیر ہو جاتا ہے اور بڑے سے بڑے جادو کا اثر بھی زائل ہو جاتا ہے۔ نہ کوئی جادو اور نہ کسی دشمن کا وار اثر کرتا ہے، چاہے جس طرح کا بھی وار کر لے۔ یہ وظیفہ بہت آسان ہے، بہت چھوٹا سا اسم الہی ہے اور پڑھنے میں بھی زیادہ وقت نہیں لگتا۔ پہلے تو یہ عرض کرتی چلوں کہ مہیمنوں کا مطلب کیا ہے، تو اس کے معنی ہے نگرانی کرنے والا اور نگہبانی کرنے والا۔ یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے اور اس سے مراد وہ ذات پاک ہے جو انسان کی، اپنی مخلوق کے اعمال کی، اس کے رزق کی، اس کی عمروں کی نگہداشت کرتی ہے۔ تو اس میں آپ کے رزق کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے، آپ کی زندگی کی حفاظت ہوتی ہے اور اعمال کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اس اسم پاک کے ورد سے بندہ بے پناہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور میں عرض کرتی چلوں کہ وراثتی بیماریاں ہوتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ماں کو یہ بیماری تھی یا باپ کو یہ بیماری تھی، آگے بچوں میں منتقل ہو گئی، جیسے شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، تو اس وجہ سے یا کسی فیملی میں کینسر کی بیماری ہوتی ہے جو آگے منتقل ہوتی چلی جاتی ہے، یا کوئی اور مرض آگے بچوں میں ٹرانسفر ہو گیا، تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ بہت زیادہ مفید ہے۔ اسی طرح ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، بلکہ پاگل پن کی حد تک جنون ہوتا ہے کہ نجومیوں کے پاس جاتے ہیں، ہمیں آنے والے دنوں کے بارے میں بتائیں۔ اور اس میں ایسے 2 نمبر دھوکے باز اور فراڈ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو خوف میں مبتلا کر دیتے ہیں، انہیں بڑی باتیں کر دیتے ہیں، ان میں بڑی لڑائیاں اور جھگڑے کروا دیتے ہیں بے بنیاد باتوں پر کہ رشتہ دار جو ہیں انہوں نے آپ پر کچھ عمل کیا ہوا ہے۔ اگر انسان خود یا مہیمنوں کا ورد کرتا رہے، جس طرح آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ اگر آپ روزانہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ 145 مرتبہ اس اسم پاک یعنی یا مہیمنوں کا ورد کریں تو انشاءاللہ آپ پر آنے والی ساری چیزیں عیاں ہو جائیں گی۔ اگر کوئی آدمی غسل کرے اور خلوت میں بیٹھ کر ایک تسبیح روزانہ اس اسم پاک کی پڑھنا شروع کر دے تو اس کا دل نور سے بھر جائے گا اور اسے اس نور کا احساس بھی ہوگا۔ اسی طرح جب یہ نور پیدا ہوگا تو اس کی ہر دلی مراد پوری ہو جائے گی، اور جو آدمی اس کے ورد کو روزانہ کا معمول بنا لے گا تو وہ خاص طور پر ہر قسم کے جادو ٹونے کے اثرات سے بھی محفوظ رہے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بونس میں اس کو فائدہ ملے گا وہ یہ کہ وہ انسان مستجاب الدعوات بھی بن جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر انسان کسی سفر میں ہو، ہوائی جہاز میں ہو، بحری جہاز میں ہو، ٹرین میں ہو یا کسی بھی سواری میں، اور ڈر لگ جائے کہ کوئی خطرہ لاحق ہو گیا ہے، تو 11 لوگ مل کر 1100 مرتبہ اس اسم پاک یعنی یا مہیمنوں کا ورد کریں، اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ 100 سب کے حصے میں آئے گا تو انشاءاللہ وہ خطرہ ٹل جائے گا۔ اسی طرح جتنی بھی اقسام کی وبائی امراض ہیں، ان میں ہیپاٹائٹس بھی ہے، ایڈز بھی شامل ہے، تو ان سے بھی اگر بچنا چاہتے ہیں تو روزانہ نماز فجر میں یا بعد نماز مغرب اول و آخر درود پاک کے ساتھ 145 مرتبہ اس اسم پاک یعنی یا مہیمنوں کو پڑھ لیا جائے۔
تو اس طرح کے جتنے بھی موذی امراض ہیں ان سے محفوظ رہیں گے، اور اگر پڑھ کر اہل خانہ کو دم کریں تو وہ بھی آنے والے امراض سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے پہلے بتایا کہ اگر کوئی شخص ہے، اس کے خاندان میں کوئی بیماری ہے، خاندانی بیماری ہے، اسے ڈر ہے کہ سب کو بیماری لگ جاتی ہے، مجھے بھی کہیں یہ موذی مرض نہ چمٹ جائے، تو ایسی صورتحال میں یہ اسم مبارک روزانہ ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھے تو انشاءاللہ وہ شخص اور اس کی فیملی ہر طرح کی موذی بیماری سے محفوظ رہیں گے۔ اس کے علاوہ اگر اس اسم کو پڑھنے کا معمول بنا لے تو اپنے گھر کو بھی محفوظ کر لے گا۔ اسی طرح اگر کوئی تسخیر کا عمل کرنا چاہتا ہے، لوگوں کو یہ بڑا کریز ہوتا ہے کہ لوگ مجھ سے بہت زیادہ متاثر ہو جائیں، مسخر ہو جائیں، تو اس کے لیے 313 مرتبہ اس اسم پاک کو اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھے اور 40 دن تک اس کا ورد جاری رکھے، تو جو دلوں کو فاتح کر لے وہی فاتح زمانہ بن جائے تو انشاءاللہ تسخیر حاصل کر لے گا۔ اس کے بعد آتے ہیں استخارے کی طرف۔ اگر کوئی آدمی استخارہ چاہتا ہے کہ مجھے پہلے سے علم ہو جائے، کوئی خاص مسئلہ درپیش ہے، کوئی خاص عمل کرنا ہے، کوئی خاص مرحلہ طے کرنا ہے، کوئی نیا کاروبار شروع کرنے جا رہا ہے، بیٹی یا بیٹے کے رشتے کا معاملہ ہے اور ان مسائل کی بہت زیادہ ذہنی پریشانی بنی ہوئی ہے، تو اس کے لیے اسے چاہیے کہ غسل کرے، خوشبو لگائے، قبلہ رو ہو کر 3 روز تک 1115 مرتبہ اس اسم مبارک یعنی یا مہیمنوں کو اول و آخر 5 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھے، تو انشاءاللہ 3 دن کے اندر اندر اسے اشارہ ہو جائے گا کہ اس کام میں نقصان ہوگا یا اس کے لیے بہتر ہے، اسے معلوم ہو جائے گا اور رشتے کے بارے میں بھی غیبی طور پر کوئی معلومات حاصل ہو جائیں گی۔ کوشش کیا کریں کہ زیادہ سے زیادہ باوضو رہیں، رزق حلال کھائیں، نیت میں پاکیزگی رکھیں اور اللہ پاک پر کامل یقین رکھیں، تو انشاءاللہ آپ کی ہر جائز حاجت ضرور پوری ہوگی۔ اللہ کریم کی بارگاہ عظیم میں دعا ہے کہ وہ ہمیں مالک کوثر، شافی محشر، نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لامحدود محبت اور غیر مشروط فرما برداری عطا فرمائے اور ہمیں دوسروں کے لیے خوشیاں پھیلانے کا سبب بنا دے، آمین۔ مجھے یقین ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی اور ہمارا آج کا وظیفہ آپ کے لیے پرفارم کرے گا۔ اپنے مقصد کو ہمیشہ جائز رکھیں تاکہ جلد سے جلد آپ کو مطلوبہ نتائج حاصل ہو سکیں۔ اب مجھے دیجیے اجازت، بہت جلد نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔